لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. نستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال لا تشرك بالله وإن قتلت وحرقت ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك عدبا وأخفهم في الله رواه أحمد في مسنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، یہ حدیث مبارکہ حضرت معاذ بن جبل کی چل رہی ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 باتوں کی وصیت فرمائی، اور ہر وصیت بہت اہم اور بہت ضروری ہے، اور بار بار پڑھنے کی ہے، بار بار سننے کی ہے، ہر وقت عمل کی اوپر آنے کی ہے کہ ان باتوں پر ہمیں عمل پہ آنا ہے، کہ یہ جو نصیحتیں ہیں، وصیتیں ہیں، یہ سب کی سب عمل کی ہیں. عمل آئے گا تب اللہ کے راستے، اللہ کے قرب کی منازل طے ہوں گے. اللہ کا بندہ یہ چاہے کہ میں اللہ کا قرب حاصل کر لوں اور کروں کچھ بھی نہ، تو ایسے نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے عمل پر آنا ہوگا. اور کون سے اعمال؟ وہ اعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، جن کے کرنے کی ترغیب فرمائی، بار بار تلقین فرمائی، ان اعمال پر آنا پڑے گا. پھر جب ہم ان اعمال کو اختیار کریں گے تو پھر روز بروز قرب الہی میں آگے بڑھتے چلیں. تو بہرحال یہ حدیث مبارکہ بار بار پڑھنے اور سننے اور پھر اس پر عمل کی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی. فرمایا کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، اگر چاہے تو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے. نمبر 2، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ وہ تجھے حکم دیں کہ تو اپنے گھر والوں کو چھوڑ دے اور اپنے مال کو چھوڑ دے. اور فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، کیونکہ جو شخص فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے. یہ جو نماز ہے نا، نماز یہ عجیب دولت ہے، اور ایسی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اور ہمیں معلوم بھی نہیں کہ اتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے. نماز کو عربی میں الصلاۃ سے تعبیر کرتے ہیں. الصلاۃ کیا فرمایا کہ وَلَا تَتْرُكْنَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً، فرض صلاۃ کو نہ چھوڑنا. تو اس کا ایک معنی تو نماز ہے، اور لغت میں اس کا دوسرا معنی رحمت ہے، اور ایک معنی دعا ہے. تو کیا مطلب؟ مفہوم یہ نکلا کہ جب آدمی نماز پڑھے گا تو پھر اسے اللہ سے لینے کی توفیق ملے گی، اللہ سے مانگنے کا جذبہ آئے گا، اور جب یہ اللہ سے مانگے گا تو پھر اس پر رحمتیں برسیں. کیا فرمایا قرآن پاک میں؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. پہلے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت قرآن کا حکم دیا. آگے فرمایا کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی دولت ہے. بیچ میں فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، اس لیے کہ یہ بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہے یہ نماز. اور ایک جگہ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. یعنی میرے بندو مجھے یاد کرنا چاہو تو نماز شروع کر دو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم کام پیش آتا تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے امت کو ایک وظیفہ دے دیا کہ دیکھو تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے، کوئی پریشانی پیش آئے، کوئی گھبراہٹ پیش آئے، کوئی الجھن پیش آئے، کوئی ضرورت پیش آئے، کوئی حاجت پیش آئے، بس نماز کی طرف متوجہ ہو جائے. اب اتنا اہم وظیفہ ہمیں ملا ہوا ہے، جس وظیفے کی تاکید قرآن نے بھی کی. فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کر لو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. یہاں ایک عجیب بات ہے کہ صبر کو پہلے بتایا کہ استعانت کے لیے صبر کی ضرورت ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا عمل کیا، نماز پڑھ لی، اور جو حاجت ہے بس یہ چاہتے ہیں کہ ابھی نماز پڑھی اور ابھی پوری ہو جائے، اور پوری نہیں ہوتی تو پریشان ہو جاتے، سمجھتے ہیں کہ یار اتنا تو کر لیا، اب ہو ہی نہیں رہی، وہ ضرورت ہی پوری نہیں ہو رہی. حالانکہ جہاں استعانت بالصلاۃ کا حکم آیا وہاں پہلے صبر ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ دیکھو ذرا برداشت کرنا، اور پھر اللہ سے نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنا. پھر کیا ہوگا؟ دیکھو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں بس اسی میں میرے لیے بھلا ہے. ہاں نا، کہ ہماری عقل ناقص ہے،
ہمیں آئندہ کے حالات اور واقعات کا علم نہیں ہے کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ میرے لیے بہتر بھی ہے یا نہیں، مگر میں بس یہ چاہتا ہوں کہ جو میں مانگنا چاہتا ہوں، جو میری فلاں حاجت ہے، بس اسی طرح پوری ہو جائے جس طرح میں چاہتا ہوں۔ اب حکم یہ ہے کہ صبر بھی ہو اور نماز بھی ہو۔ کیا مطلب کہ نماز پڑھ کر آدمی اب مطمئن ہو جائے کہ میں نے جو اللہ سے مدد مانگ لی، اب میرا کام بن گیا، میرا کام بن گیا۔ کیا مطلب کہ کام بننے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جو میں نے مانگا وہ مجھے مل جائے گا، اور اگر وہ چیز میرے تقدیر میں نہیں ہے، میرے مقدر میں نہیں ہے، تو ایسی صورت اللہ تعالیٰ بنائیں گے کہ جو داعیہ میرے دل میں اس چیز کے حصول کا تھا وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگے، اللہ تعالیٰ اس طرف سے توجہ ہٹا دیں گے، اور جو تقدیر لکھی ہے اس پر رضا عطا فرما دیں گے، اس پر راضی ہونا عطا فرما دیں گے کہ ٹھیک ہے، اسی میں میرے لیے خیر ہے۔ پھر اس کو بے صبری نہیں ہوگی، اس کو الجھن نہیں ہوگی، اس کو یہ تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی کہ یار میرے مسئلے ہی نہیں حل ہو رہے، بلکہ دل اس طرح مطمئن فرما دیا جائے گا کہ بھئی اب بس اسی میں خیر ہے، یہ کام نہیں ہو رہا، اس میں خیر ہے، اور دل مطمئن ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہر معاملے میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اور اس کا ذریعہ یہ نماز۔ تو اتنا اہم وظیفہ ہمیں اپنے نبی سے ملا ہے، اور ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ کتنے آج ہر آدمی پریشان ہے، اور اس کے پاس یہ دولت موجود ہے کہ ادھر دھیان سے نفل پڑھے اور اللہ سے مانگے، بس کام بن گیا۔ یا تو میں وہ چیز ہی مل جائے گی، اور مقدر میں نہیں ہے تو اس کی طرف سے طبیعت کا تقاضا ختم کر دیا جائے گا، میلان ختم کر دیا جائے گا، اور تقدیر پر رضا کی کیفیت اور اطمینان کی کیفیت دل میں ڈال دی جائے گی۔ سمجھو کہ یہ قبولیت کی طرف آ گیا، اس کی مدد کر دی گئی، کیونکہ حکم تھا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اس نے اس پر عمل کر لیا، اللہ سے مدد مانگ لی نماز کے ذریعے، اور پھر صبر کے ذریعے، زیادہ بے صبری نہیں کی۔ مثلا ایک شخص کی ماں بیمار ہو گئی، اب وہ چاہتا ہے کہ بس ادھر میں دعا مانگوں، ادھر نفل پڑھوں، ماں فوراً صحیح ہو جائے، بچہ بالکل صحیح ہو جائے، بیٹا بیمار ہو گیا، بس ابھی میں نفل پڑھوں اور ابھی بچہ صحیح ہو جائے، یہ ہے بے صبری۔ اب یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، نفل پڑھے کہ یا اللہ میرا بیٹا بیمار ہے، یا اللہ میری ماں بیمار ہے، آپ شافی مطلق، آپ نے قرآن میں فرما دیا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ نماز میں نے پڑھ لی، صبر بھی کر رہا ہوں، آپ کی رضا پہ راضی بھی ہوں، بس یہ ہے کہ اماں کو ٹھیک کر دیجئے، بیٹے کو ٹھیک فرما دیجئے، اپنے امر کن سے شفا دے دیجئے۔ دیکھیے نماز پڑھ رہا ہے تو صلاح کے معنی دعا اور رحمت، تو اب نماز پڑھ لی، اب دعا کی توفیق ملی، اور اب رحمتیں برسیں گی۔ اب کیا ہوگا؟ ایک سکون کی کیفیت دل پر آئے گی، اور اطمینان سا ہونے لگے گا، اور بچے کے مقدر میں شفا ہوگی تو شفا آ جائے گی، بیماری اور بڑھنے کا ہوگا تو دل مطمئن ہوگا کہ ٹھیک ہے من جانب اللہ، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی طرف سے۔ یہ جو تکلیف بڑھ رہی ہے، یہ جو بیماری بڑھ رہی ہے، یہ من جانب اللہ، اس سے مفر نہیں ہے، اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے، اس سے ہم بچ نہیں سکتے کہ فلاں ڈاکٹر سے علاج کرا لیں گے تو صحیح ہو جائے گا، فلاں سے علاج کرا لیں گے تو صحیح ہو جائے گا۔ بھائی آغا خان ہاسپٹلوں سے بھی جنازے نکلتے ہیں، مرنے والے نکلتے ہیں، اور سول ہاسپٹل سے شفا ہوتے ہوئے نکلتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آغا خان میں علاج کرائیں گے تو شفا ملے گی، اور سول ہاسپٹل میں جائیں گے تو بیماری رہیں گے اور مرض بڑھ جائے گا، کہ یہاں کوئی کیئر نہیں ہے، یہاں کوئی حفاظت نہیں ہے، اور وہاں پیسے لیتے ہیں تو حفاظت کرتے ہیں۔ یہ تسلی کی صورتیں ہیں، شکلیں ہیں، اسباب ہیں، جس کے اختیار کرنے کا حکم دے دیا کہ چلو یہ چیزیں کر لو، مگر تعلق اللہ کی ذات سے اتنا ہو کہ نفل پڑھ کے اطمینان یہ ہو کہ بس اب اللہ خیر کریں گے،
اور ظاہری سبب میں نے اختیار کر لیا، شفا من جانب اللہ ہے، چاہے اللہ تعالیٰ سول ہاسپٹل کے ذریعے شفا دے دیں یا آغا خان کے ذریعے شفا دے دیں، شفا وہاں سے آتی ہے۔ تو نماز کے ذریعے پھر یہ دھیان اس طرف جائے گا، اور نماز نہیں پڑھے گا تو بس پھر تو یہ بس پاگل ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں بس ایسے کیسے لوگ آتے ہیں، بس یہ حضرت کو وظیفہ دے دو کہ بس بچے کو شفا مل جائے، بس نیندیں اڑ گئی ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں، اور اماں بیمار ہے، بس کوئی ایسا وظیفہ دے دو کہ بس شفا ہو جائے۔ بھئی اتنی گھبراہٹ کی ضرورت کیا ہے، اتنے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ جب آدمی تقدیر پر ایمان لایا ہے کہ ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یہ بیماری اللہ کے حکم سے آئی ہے اور یہ بیماری اپنا وقت پورا کر کے جائے گی، نہ اس سے پہلے ٹلے گی نہ اس کے بعد جائے گی، تو پھر میرے ذمے جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ میں اس وظیفے کو اختیار کروں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم امر پیش آتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو ایسی بڑی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے، ایسا اہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں وظیفہ عطا فرمایا، اور ہم اس سے اتنے غافل کہ بس اس طرف توجہ نہیں۔ یہ توجہ ہے تو سرسری سی ہے، بس 2 رکعت نفل پڑھ لیا، چلو بھائی لوگ کہتے ہیں پڑھ لو تو پڑھ لو، نہیں، پوری توجہ، پورا دھیان، اور اس یقین کے ساتھ کہ بس یہ 2 رکعت پڑھوں گا اللہ میرا کام بنائیں گے۔ اور دیکھو ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ یہ جو تکبیر تحریمہ ہم کہتے ہیں نا، اللہ اکبر، نماز کی نیت سے، اور پھر ہاتھ باندھ کر نماز میں کھڑے ہو گئے، یہ عجیب اس میں پاور ہے، اس میں روشنی ہے، اس میں نور ہے۔ دیکھو ویسے بھی ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، مگر جب تکبیر تحریمہ کی نیت سے اللہ اکبر کہا اور ہاتھ باندھ کر نماز شروع کر دی، اس اللہ اکبر میں اور عام تکبیر میں بڑا فرق ہے۔ یہ جو تکبیر تحریمہ کی تکبیر ہے، آپ دیکھیں کہ جیسے ہی ہم نے نیت باندھی، اللہ اکبر کہا، تخیلات کی طرف ہماری توجہ ہو گئی، خیالات آنے لگے، کبھی دکان کے، کبھی مکان کے، کبھی کس کے، یعنی یہ ادھر ہم نے تکبیر تحریمہ کہی، ثنا پڑھنا شروع کی ہے اور تخیلات شروع ہو گئے، اور ہمارا ذہن ادھر، اور اس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا، تو اب ہوش آیا کہ کہاں آ گئی، کہاں تھے، کہاں آ گئے، اور ابھی بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، مگر وہ کیفیت نہیں ہے۔ مگر تکبیر تحریمہ کے ساتھ جو ہم نے اللہ اکبر کہا تو وہ کیا تھا؟ وہ ایک نور تھا۔ جب روشنی آتی ہے تو اندھیرا چھٹتا ہے، اور جب اندھیرا چھٹتا ہے تو جو ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو چونکہ ہمارے دل میں دنیا ہے، تو جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو روشنی آئی تو وہ اندھیرا چھٹا تو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، کبھی دکان، کبھی مکان، کبھی رشتہ دار، کبھی کیا، یہاں تک کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب ہوش آیا کہ ارے کہاں تھے؟ یہ جو تخیلات ہم جیسے نماز شروع کرتے ہیں آنے لگتے ہیں، معلوم ہوا یہ نور تھا، اس روشنی میں یہ اندھیرا چھٹ گیا تھا تو سب کچھ نظر آنے لگا۔ جیسے ہی سلام پھیرا، روشنی ختم تو پھر اندھیرا تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اب وہ تخیلات ختم، اب ہم سوچنے بھی لگے کہ یار وہ دکان کا مسئلہ ہم نماز میں سوچ رہے تھے، چلو دوبارہ اس کی طرف اس کنیکشن کو جوڑتے ہیں، اب کنیکشن جڑتا نہیں، گئی وہ بات، وہ جو تھا وہ نظر آیا تھا اب نہیں آ رہا۔ اندھیرے میں کہاں نظر آئے گا؟ روشنی ہوتی ہے بھائی، اندھیری کوٹری میں کوئی جائے گا، ٹارچ کی روشنی ڈالے گا تو پتہ چلے گا ادھر کیل ہے، ادھر شیشے کا ٹکڑا ہے، ادھر لکڑی ہے، ادھر پتھر ہے، ادھر صاف جگہ ہے۔ روشنی ہوگی تو نظر آئے گا، وہ پاؤں رکھے گا چلے گا، اور روشنی نہیں ہوگی تو پاؤں رکھے گا، شیشہ پاؤں پہ چپ جائے گا، کیل چپ جائے گی، نہ معلوم کیا کچھ نقصان ہو جائے گا اس میں۔
کیونکہ اندھیرے میں چلنا مشکل. تو آج بھی تکبیر تحریمہ کے اندر وہ نور ہے کہ سب چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اچھا، حضرات صحابہ کرام کو بھی یہ نور ملتا تھا، ان کو جنت نظر آتی تھی. وہ قصہ لکھا ہے نا حیات الصحابہ کہ ایک صحابی جہاد کے سفر سے واپس آئے. کئی مہینے کا سفر تھا. اب کئی مہینے کے سفر کے بعد جب آدمی گھر آتا ہے تو اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ گھر والوں سے باتیں کرے، سفر کے حالات سنائے، اس کے ساتھ جو اکیلے پن میں گزرا وہ سنے. اور بیوی بھی تیار ہو کے بیٹھی کہ چلو بھائی اب شوہر آئے ہیں مہینوں کے سفر کے بعد تو آج رات کچہری کریں گے. وہ بھی بن ٹھن کے تیار. تو یہ جب عشاء پڑھ کے گھر آئے تو بیوی سے کہا کہ 2 رکعت پڑھ لوں. ٹھیک ہے پڑھ لوں. کہا 2 رکعت پڑھ کے پھر باتیں کرتے ہیں. سفر کی داستانیں سنائیں گے، سنائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب جو انہوں نے 2 رکعت کی نفل کی نیت باندھی، وہی تکبیر تحریمہ کہی تو ان کے دلوں میں کیا تھا؟ جنت کے مناظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھے تھے، قرآن کی آیتیں انہیں یاد تھیں، کبھی جنت کے تذکرے، کبھی جنت کی نعمتیں، کبھی کیا. تو بس وہ جو انہوں نے تکبیر تحریمہ کہی تو روشنی آئی تو جو دل میں تھا وہ نظر آیا. اب کیا ہوا کہ جب اذان فجر ہوئی تو انہوں نے سلام پھیرا، ہوش آئے، کہہ رہے میں کہاں تھا. پھر بیوی سے معذرت کی. بیوی نے کہا رے تم نے تو کہا تھا 2 رکعت پڑھوں گا، میں انتظاری کرتی رہی. وہ بھول گئے، بیوی کو بھول گئے، وہ سفر کی مشقت کو بھول گئے کہ آج بیوی کے ساتھ باتیں کریں گے اور سفر کی مشقت دور کریں گے. اس کی طرف دھیان ہی نہیں گیا کیونکہ نور آ گیا تھا، روشنی آ گئی تھی تکبیر تحریمہ سے. تو پھر وہ جنت نظر آنے لگی تو کہنے لگے معاف کر دینا مجھے، تو نیت باندھتے کے ساتھ ہی جنت سامنے آ گئی. وہ میں اسی میں مگن ہو گیا، ہوش ہی نہیں رہا. ان کے دلوں میں یہ تھا تو یہ تکبیر تحریمہ کے نور سے وہ نظر آتا تھا، اور ہمیں وہ نظر آتا ہے جو ہم دیکھتے نمازوں میں اپنے دل کے خیالات. دوسرے صحابی کا قصہ لکھا ہے کہ ان کے دوست نے کہا کہ بھئی عشاء کے بعد کھانا ہمارے گھر کھا لینا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ساتھ کھانا کھا لیں گے. انہوں نے سوچا کہ بھئی بے تکلف دوست ہے تو وتر پڑھ کے ہی جاؤں، تاکہ کچہری لمبی ہو گئی تو پھر وتر پڑھنے مشکل ہوں گے، اس لیے وتر پڑھ کے ہی جاؤں. صحابہ کا معمول عام طور پر وتر تہجد میں پڑھنے کا ہوتا تھا، اور یہ بھی ہے کہ عشاء کے بعد سونے کا معمول ہوتا تھا. ہاں مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ باتیں کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس سے سمر فی اللیل اسے کہتے ہیں، رات کی گفتگو جائز ہے. باقی عام حالات میں مناسب نہیں ہے کہ عشاء کے بعد دنیاوی گفتگو کی جائے. تو یہ مہمان آنے تھے ان کے لیے، اور ان کو بھی یہ تھا کہ چلو میں جا رہا ہوں دوست کی دعوت کھانے تو چلو وتر پڑھ کے ہی جاؤ. اب جو انہوں نے وتر کے لیے تکبیر تحریمہ کہی اور اللہ اکبر کہا تو بس وہ جو دل میں تھا وہ نظر آنے لگا، وہ جنت سامنے آ گئی. اور ساری رات اسی میں گزر گئی. جب اذان فجر ہوئی تو ہوش آئے، کہہ رہے فجر میں وہ دوست ناراض ہوئے، کہہ رہے آپ نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا، اذیت میں ڈال دیا، اور جو ہے میں انتظار ہی کرتا رہا آپ کا، نہیں آنا تھا، آپ مجھے منع کر دیتے. کہنے لگے بھائی میں معافی چاہتا ہوں، اور ایک ایسی بات تھی کہ بتانے کی تو نہیں ہے مگر چونکہ میری ذات سے آپ کو اذیت پہنچی ہے اس کا ازالہ ضروری ہے. اب اس کی وجہ میں بتانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ بس میں نے یہ سوچا کہ وتر پڑھ کے جاؤ. میں نے تکبیر تحریمہ جو کہی تو بس جنت سامنے آ گئی، اور میں اسی میں رہا، اسی میں مگن تھا کہ پوری رات اسی میں گزر گئی. تو پھر ان دوست نے کہا ہاں بھائی تمہارا عذر معقول ہے، اور آپ کے اس بات سے میری اذیت بھی دور ہو گئی، تکلیف بھی دور ہو گئی. تو تکبیر تحریمہ اللہ اکبر میں وہ نور ان کو بھی ملتا تھا اور ہمیں بھی ملتا ہے. وہ نور ان کو جو نور آتا تھا تو جو تھا وہ نظر آتا تھا. دل میں جنت
جنت کے مناظر، دوزخ کے مناظر، قیامت کے مناظر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھے تھے، قرآن میں پڑھ رکھے تھے، وہ سامنے آتے تھے۔ اور ہمارے سامنے دنیا کے تذکرے، دکان کے تذکرے، ملازمت کے تذکرے، رشتے ناتے، لین دین، اس کو یہ دینا، اس کو یہ لینا، ہمارے دلوں میں یہ ہے تو بھائی جو دل میں ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کا نور جو وہ تھا اس زمانے میں تھا، آج بھی ہے، وہ روشنی میں نظر وہی آتا ہے بھائی جو ہوگا۔ ان کے دلوں میں جو تھا ان کو وہ نظر آتا تھا، ہمارے دلوں میں جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ نور وہی نور آج بھی، وہی نماز آج بھی ہے، وہی رکوع، وہی سجدہ۔ تو فرق یہ ہے کہ جو دل ہے وہ ظاہر ہوتا ہے روشنی میں، اس کے اندر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور آج بھی اللہ کے ایسے نیک بندے کہ جن کی راتیں اللہ کی اطاعت میں گزرتی ہیں، پوری رات نوافل میں۔ حضرت مولانا بن نوری رحمہ اللہ کا قصہ لکھا ہے۔ مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ نیو ٹاؤن کراچی کے بانی کہ رمضان میں ایک قاری صاحب پنجاب سے آئے حضرت سے ملنے اپنے مدرسے کے سلسلے میں۔ تراویح کے بعد ملاقات ہوئی تو حضرت نے بن نوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی عشاء کے تراویح ہو چکی ہے، اب یہ ہے کہ ہم کچھ باتیں کریں گے، تم اپنی سناؤ گے، ہم اپنی سنائیں گے، رمضان کی رات ہے، چلو تم ہمیں کچھ نوافل میں قرآن ہی سنا دو۔ قاری صاحب بھی قاری صاحب ٹھیک ہے حضرت شروع کرتے ہیں۔ اب جو ہے وہ قاری صاحب نے 2 رکعت شروع کی، حضرت بن نوری رحمہ اللہ نے پیچھے نیت باندھی اور سحری تک یہ چلتا رہا، سحری تک 15-20 سپارے پڑ گئے سحری تک، یعنی اللہ اکبر کہا گم ہو گئے، وہ قرأت میں گم ہو گئے، یہ سننے میں گم ہو گئے۔ جب قاری صاحب کو کہا بھائی قرآن سناؤ، رات تو ویسے ہی بیت جائے گی، رمضان کی راتیں قرآن کے لیے۔ تو آج بھی ایسے لوگ ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہیں، بس یہ ہے کہ دل کو سنوارنا ہے، دل کو سدھارنا ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ نماز کو بہت بڑی دولت سمجھنا ہے۔ آج ہم نے نماز کو اہمیت ہی نہیں، کہاں گھومتے ہیں کہ بھئی فلاں سے کوئی وظیفہ مل جائے، فلاں سے کوئی تعویذ مل جائے، فلاں سے کوئی چیز مل جائے۔ ٹھیک ہے، ان کی اپنی تاثیریں ہیں، ان کی اپنی برکتیں ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، مگر بھائی ایک آدمی کی جیب میں 5000 کا نوٹ رکھا ہو اور وہ 10 روپے 20 روپے 50 روپے کے لیے گھوم رہا ہے کہ یار مجھے 50 روپے دے دو، یار میری ضرورت ہے، مجھے 10 روپے دے دو، یار مجھے 100 روپے دے دو۔ تو جتنے دوسرے وظائف ہیں وہ 50 روپے 100 روپے 10 روپے 20 روپے کی مثال ہے، اور یہ جو نماز وظیفہ ہے یہ 50,000 روپے کی مثال ہے۔ تو جس کی جیب میں 50,000 روپے رکھے ہوئے ہیں، بھائی اسے کھلا کراؤ، اس سے کام لو۔ تمہیں ہر جگہ جانے کی کیا ضرورت ہے کہ وہاں سے 100 روپے لا رہے ہو، وہاں سے 50 روپے لا رہے ہو، 20 روپے لا رہے ہو، 10 روپے لا رہے ہو، کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے وہ 10 روپے سے بھی کام بنے گا، 50 سے بھی کام بنے گا، 100 سے بھی، پر جو 50,000 کا نوٹ رکھا ہوا اس سے کتنے کام بنیں گے؟ تو اس سے بناؤ کام۔ تو اتنی بڑی دولت 2 رکعت نفل کی اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، اس نفل سے اور ان نماز سے نفع نہیں اٹھاتے، یہ 10 روپے 5 روپے کے چکر میں لگے رہتے کہ وہاں سے کوئی تعویذ مل جائے، وہاں سے کوئی وظیفہ مل جائے، وہاں سے کوئی ذکر مل جائے، وہاں سے کوئی تسبیح مل جائے۔ ٹھیک ہے، وہ سب اپنی اپنی تاثیریں ہیں، مگر مقابلہ کیا جائے تو دیکھیے کس کی تاثیر بڑی ہوئی ہے، کون سا زیادہ پاور ہے۔ وہ 5000 پاور کا ہے، 5000 ملی گرام، اور یہ 10 ملی گرام 100 ملی گرام، تو جو 5000 گرام کا ہوگا اس کی کیا طاقت ہوگی بھائی۔ تو اس لیے یہ نماز کو اہمیت دینی ہے، بچے کو نماز کا عادی بھی بنانا ہے، اور نماز کے ذریعے اس کا دھیان اللہ کی طرف جمانا ہے کہ بیٹا تمہیں فلاں چیز کی ضرورت ہے، 2 رکعت نفل پڑھو، تمہیں کتابیں چاہیے اسکول کے لیے، ٹھیک ہے تم 2 رکعت نفل پڑھو، ابا سے کہنا ابا جی تمہارے لیے لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالیں گے تو تمہارے لیے کتابیں آ جائیں گی۔ ارے بھائی تمہیں جو ہے فلاں چیز کی ضرورت ہے، تم چاہتے ہو کہ تمہیں جوتے مل جائیں، تو تم 2 رکعت اللہ سے نفل پڑھ کے اللہ سے مانگو، ابا جی سے کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دیں گے، تمہارے لیے جوتے آ جائیں گے۔
تو یہ بچوں کا ذوق بنانا ہے کہ وہ ہر حاجت ہر ضرورت میں 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں اور پھر انہیں سمجھایا جائے کہ اللہ سے مانگنے سے یہ کام آسان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے تمہاری ضرورتیں پوری فرما دیں گے۔ تو یہ تربیتیں کون کرے گا؟ کون بچوں کو نمازوں کی طرف لگائے گا؟ تو اس لیے بھائی ہمیں پوری توجہ دینی ہے نماز کی طرف۔ 5 وقتہ نماز تو فرض ہے ہی ہے۔ کسی گھر میں گھر کا کوئی فرد وہ اس دولت سے محروم نہ رہے، اس سعادت سے محروم نہ رہے۔ یہ مالک اور مملوک، خالق، مخلوق، بندہ، معبود، ان سے ربط کا ذریعہ ہے کہ بندہ اپنے معبود سے رابطہ حاصل کر لیتا ہے، مملوک اپنے مالک سے رابطہ کرتا ہے، مخلوق اپنے خالق سے رابطہ کرتا ہے۔ تو اتنی بڑی دولت کو ہم چھوڑ دیں اور اہمیت ہی نہ دیں، یا سرسری طور پر ٹھیک ہے یار نفل بھی پڑھ لو اللہ تعالیٰ خیر کر دیں گے، مگر وظیفہ بھی کوئی ہونا چاہیے، کوئی تسبیح بھی ہونی چاہیے، اور بھائی یہ بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے وہ بھی ہونے چاہیے، مگر ان کے بجائے اس کو اہمیت دی جائے، وہ بھی اختیار کر لیے جائیں۔ جائز تعویذ ہوں جس میں اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، اس کی گنجائش دی ہے علماء نے، اور غیر اللہ سے مدد مانگی گئی بھئی یہ شرک ہے، ایسے تعویذ کی اجازت ہی نہیں جس میں اللہ کے غیر سے مدد مانگی جائے، اس کی تو جائز، وہ تو جائز ہی نہیں، اور جس میں اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، کچھ قرآن کی عبارتیں ہوں، کچھ احادیث مبارکہ کے کلمات ہوں تو ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہے، مگر اہمیت جو ہے وہ نماز کو دینی ہے، ہر مسئلے میں، ہر حاجت میں، ہر ضرورت میں۔ تو آج عمومی فضا یہ بن گئی کہ نماز سے دوری۔ دیکھیے کیا حال ہو گیا مسلمانوں کا، کتنے لوگ ہیں جو فرائض کی پابندی کرتے ہیں مسلمانوں میں، اور کتنے ہیں جو فرائض کے بعد نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، اور کتنے ہیں جو نوافل کے ساتھ ساتھ ہر موقع پر اللہ سے نماز کے ذریعے لینے والے، اقل قلیل۔ اس لیے یہ فضا ہر گھر میں بنانی ہے۔ ایسی بڑی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے کہ نماز کے ذریعے ہر مسئلہ حل کراؤ، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ خالق کائنات کی مدد مل جائے اور کیا چاہیے۔ پھر اکابر نے نماز میں دھیان جمانے کے طریقے بتائے کہ بھئی یہ جو ہمارے تخیلات ادھر ادھر چلے جاتے ہیں اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ پورا دھیان جمانا ہے نماز کی طرف، اس کی مشق کرنی ہے۔ مشق میں ایک یہ ہے کہ نگاہوں کو جمانا ہے، نگاہوں کہ جب ہم قیام کی حالت میں ہیں تو نگاہ سجدے کی طرف ہو، اور اس کا استحضار کرنا ہے کہ میری نگاہ سجدے کی طرف ہے، پھر بھٹک جائے گی پھر سجدے کی طرف لانا ہے، پھر بھٹک جائے گی پھر سجدے کی طرف لانا ہے۔ یہ خیال بار بار جمانا ہے کہ مجھے نگاہ سجدے کی طرف رکھنی ہے، یعنی پورے قیام میں نظر جمانے کی فکر ہو کہ میری نظر ادھر ادھر بھٹکے نہیں، بہکے نہیں۔ یہ جو ہم تخیلات میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ہماری نگاہ کہاں ہے، سجدے کی جگہ ہے یا کہیں اور ہے، کیونکہ وہ ہم اس میں مگن ہو گئے، اس تخیل میں۔ ایک خیال آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، تو ہم نگاہوں کو جمانے کی طرف توجہ نہیں کر پاتے، اس وجہ سے خیالات اس طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ بتایا علماء نے کہ بار بار نگاہ کو جمانا ہے قیام کی حالت میں سجدے کی طرف، پھر خیال آ جائے گا پھر اس طرف لانا ہے، پھر خیال آ جائے گا پھر، یعنی پورے قیام میں بس یہی آنکھ مچولی چلے گی، ادھر خیال بھٹکے گا ادھر ہم وہاں توجہ لائیں گے، ادھر خیال بھٹکے گا ادھر خیال یہاں لائیں گے، اور جب رکوع میں چلے گئے تو اب دھیان جمانا ہے کہ پاؤں کے انگوٹھے پر نگاہ، یہ نگاہ کو جمانا۔ سجدے کی حالت میں ناک پہ نگاہ جمانا، ناک کی نوک پر، اور اتحیات میں گود میں نگاہ ڈالنا۔ اب یہ جو نگاہ کی پر اتنی مشق ہوگی، بار بار اس طرف آئیں گے، اقیم الصلاۃ، یہ فرمایا کہ
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے، گناہوں سے بھی روکتی ہے۔ تو جب اتنی توجہ نظر کی حفاظت کی نماز میں ہوگی اور بار بار ہوگی، قیام میں بار بار سجدے کی طرف، رکوع میں بار بار پاؤں کے جو ہے انگوٹھوں کی طرف، سجدے میں بار بار ناک کی طرف، اور اتحیات میں بار بار نگاہ گود کی طرف آئے گی، تو جب اتنی مشق ہوگی ہر رکعت کے اندر، اب بتائیے فجر کی 4 رکعتیں، 4 رکعت میں اتنی مشق ہو گئی، پھر ظہر میں آئے 12 رکعت پڑھی تو اس میں اتنی مشق ہو گئی، پھر عصر میں آئے اس میں مشق ہو گئی، تو دن بھر میں کتنی رکعتیں پڑھ گئے بھائی؟ 20 رکعتیں ہیں وتر اور فرائض کے ساتھ مل کر۔ تو اگر انہی 20 رکعتوں کو لو تو 20 رکعتوں میں اتنی مشق ہو گئی کہ اب جب ہم باہر نکلیں گے تو اب یہ نگاہ صحیح چلے گی، اب یہ نامحرم کو نہیں دیکھے گی، اس لیے کہ نماز میں مشق ہو گئی کہ نگاہ رکھنی کہاں ہے، اٹھانی کہاں ہے، رکھنی کہاں ہے، کس وقت کہاں اٹھانی ہے، کس وقت کہاں رکھنی ہے۔ چونکہ نماز میں مشق کر لی، اب ہم دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، نامحرم آیا، نامحرم آئی تو ہم نے نگاہ چکا لی اور اس کو سودا دے دیا۔ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، نامحرم نظر آ رہی ہے، نگاہ چک گئی۔ موبائل اٹھایا، وہاں کوئی نامحرم آئی، اسے ہٹا دیا۔ بے حیائی کا کوئی منظر آیا، اسے ہٹا دیا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ کیوں؟ مشق ہو گئی۔ تو دھیان جمانے کے لیے ایک طریقہ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ نگاہ کے استعمال پر مشق کی جائے۔ یہ مشق آج ہم میں چھوٹ گئی، اس لیے بس ہم چاہتے ہیں یار نماز میں دھیان تو جمتا نہیں، ہماری تو نماز خیالات والی ہوتی ہے، ایسی نماز سے کیا فائدہ؟ بھائی ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی ہے پڑھنی تو ہے، فائدے سے یہ بھی خالی نہیں، مگر اب آگے چلنا ہے، اب آگے ترقی کرنی ہے۔ بھائی ہر ادارے میں ترقیاں ہوتی ہیں، چھٹے اسکیل سے 7ویں میں، 7ویں سے 8ویں میں، 11ویں میں، 16ویں میں، 18ویں میں، 20ویں میں ترقیاں ہوتی ہیں نا سینئرٹی پر۔ تو ایسے ہی اب اتنی سینئر ہو گئے نماز میں، اور ہماری ابھی تک نگاہ جمی نہیں۔ وجہ یہ کہ وہ ہم نے مشق نہیں کی۔ اب ہم مشق شروع کر دیں، دیکھیے تھوڑی سی مشق کے ساتھ پھر کیسے اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، کیسے اللہ خوش ہوں گے کہ دیکھو میرا بندہ بار بار نگاہ جما رہا ہے، جہاں رکھنی ہے وہاں لے کر آ رہا ہے۔ اب یہ جو مجاہدہ ہوگا یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں بندے، اور اس پر جو رحمتیں برسیں گی اللہ تعالیٰ کی، بھئی وہ پھر اس کا کوئی حساب نہیں، بے حساب ملے گا، پھر محرومی نہیں ہوگی۔ بھئی دیکھو ایک بچے کو اماں نے کہا کہ بیٹا، چھوٹا سا بچہ، وہ تھیلی اٹھا کے لاؤ، اور وہ ہے 5 کلو کی، اب بچہ ہے 6 سال کا، وہ 5 کلو کی تھیلی کو اٹھا رہا ہے تو اٹھ نہیں پا رہی، اور وہ گھسیٹ کے لا رہا ہے، بڑی مشکل ہو رہی ہے، اماں دیکھ رہی ہے۔ اب یہ جو بچہ مشقت اٹھا رہا ہے، یہ ماں کے دل سے پوچھو کہ وہ کیا شفقتیں پھوٹ رہی، حتیٰ کہ جب وہ دیکھے گی کہ بچہ اب عاجز آ گیا تو بس وہ بڑھ کے بچے کو تھام لے گی اور سینے سے لگا لے گی، بیٹا بیٹا بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ دیکھے گی کہ بچہ پسینے سے شرابور ہے اور بڑی محنت سے کھینچ رہا ہے، وہ تھوڑا سا کھسکتا ہے پھر گر جاتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر وہ ماں بچے کو سینے سے لگا لیتی۔ شفقت، ماں بچے کی مشقت کو دیکھ نہیں سکتی تو اسے سینے سے لگا لیتی۔ تو بھائی ہزاروں ماؤں سے زیادہ شفیق ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، جو وہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ بندہ اتنی مشقت اٹھا رہا ہے، پھر اس کا دھیان جمتا ہے، ہٹتا ہے، پھر یہ نگاہ کو جما رہا ہے، پھر ہٹ رہا ہے، تو وہ جو رحمتیں برسیں گی، وہ جو شفقتیں آئیں گی اس بندے کی طرف، بھائی اس کا کوئی حساب نہیں کیا جا سکتا، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ مگر ہمیں آنا تو ہے نا اس سے، یہ تھوڑا سا مجاہدہ، تھوڑی سی مشقت برداشت تو کر لیے، پھر دیکھیے پھر کیا ملتا ہے۔ حضرت ایک بزرگ گزرے ہیں نقش بندی سلسلے کے، حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں نا تو میرا جی نہیں کرتا کہ میں سر اٹھاؤں، مگر چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ سر اٹھاؤ دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور پھر حکم ہے کہ سر اٹھاؤ آگے سلام پھیرنا ہے،
وہ ان کے حکم کی وجہ سے اٹھا لیتا ہوں، ورنہ جی نہیں کرتا سجدے سے سر اٹھانے۔ کیا تھا وہ شفقتیں اتنی برستی تھیں ان کی نماز پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان شفقتوں میں ان کا جی نہیں کرتا تھا کہ سر اٹھاؤں، مگر سر اٹھاتے تھے وہ بھی ان کی رضا کے لیے کہ ان کا حکم ہے کہ اب دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ سر اٹھے گا، پہلا سجدہ ہوگا تو دوسرا ہوگا، اور دوسرے سجدے سے اس لیے سر اٹھانا ہے کہ آگے سلام بھی پھیرنا ہے، نماز پوری کرنی ہے، دوسرے بھی کام ہیں۔ تو اب سر اٹھانے کو جی نہیں کرتا، مگر اٹھا بھی رہے تو انہی کے لیے اٹھا رہے ہیں، انہی کے حکم کی اتباع میں اٹھا رہے ہیں۔ پھر یہ کیفیت بنتی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کیفیتیں آتی ہیں، یہ وہ شفقتیں، وہ عنایتیں ہوتی ہیں کہ جب بندہ مشقت جھیلتا ہے ان کے حکم کو صحیح بجا آوری کرنے کے لیے، اس کے حکم کو صحیح طرح پورا کرنے کے لیے جب مشقت اٹھاتا ہے، پھر وہاں سے عطا ہوتی ہے۔ وہ عطا ایسی ہوتی ہے جو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ جی نہیں کرتا سر اٹھانے، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو نماز ہے یہ ایسی دولت ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ بتایا دھیان جمانے کا کہ ہم نگاہوں کو جمانے کی کوشش کریں، جس رکن میں جہاں نگاہ رکھنی ہے اس کی پابندی کرنی ہے، بار 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 بار، کچھ عرصے بعد مشق ہو جائے گی انشاءاللہ، اور وہ مشق ایسی کام دے گی کہ پھر ہر جگہ کام دے گی، پھر یہ غلط اٹھے گی۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا یوسف جہانی شہید رحمۃ اللہ علیہ رحمتوں واسعہ کے ایک خادم تھے، تو حضرت کے جنگ اخبار میں آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس میں سوالات جوابات آتے تھے دینی رہنمائی کے، تو وہ خادم کے ذمہ ہوتا تھا کہ وہ اخبار کے دفتر میں جاتا اور وہاں جمع کرا کے آتا۔ تو ایک دفعہ کوئی بڑی جو ہے اینکر اس زمانے کے اعتبار سے خاتون تھی، اخبار میں بڑی لکھنے والی، وہ اس نوجوان تھے وہ حضرت کے خادم، ان کا انٹرویو لینے لگی کہ آپ حضرت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے۔ وہ 40 منٹ تقریباً اس نے انٹرویو لیا اس نوجوان کا، اور ان نوجوان کی نگاہیں نیچے تھیں، جو وہ سوال کرتی اس کا جواب دیتے، خاموش ہو جاتے، وہ سوال کرتی۔ تو اس نے آخر پریشان ہو کر کہا کہ آپ مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ میں اتنے سوال کر رہی ہوں، میری کوشش یہ ہے کہ آپ کسی طریقے سے مجھے دیکھیں، آپ مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ تو کہا کہ بھئی قرآن کا حکم ہے کہ ایمان والوں سے کہہ دیجئے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، تو بس یہ میں حکم ہے کہ نامحرم پہ نگاہ نہیں اٹھانی، اور میرے شیخ نے تاکید کی ہے کہ کبھی نامحرم کو نہیں دیکھنا، تو بس اس لیے میں آپ کو جواب دے رہا ہوں جو آپ پوچھنا چاہتی ہیں، مگر دیکھنا میرے لیے ممکن نہیں۔ تو وہ حیران رہ گئی کہ 40 منٹ میں اس نوجوان سے بات کرتی رہی، اس نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ پھر اس نے آ کے حضرت کو بتایا تو حضرت بڑے خوش ہوئے۔ دیکھیے جب نماز میں آدمی مشق کرتا ہے تو پھر اللہ یہ قوت دیتے ہیں، حالانکہ کیا جذبے ہوں گے جوانی کے، سامنے بھی جوان خاتون ہے اور خوبصورت ہے، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ مجھے دیکھے، ایسے ایسے سوال کرتی رہی، مگر وہ نگاہ جھکا کے جو بات تھی اس کا جواب دیتے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ فرانس میں گئے پی ایچ ڈی کرنے، تو جب وہ پی ایچ ڈی کرنے لگے تو ان کی پی ایچ ڈی کی جو ذمہ دار جو تھی وہ خاتون تھی۔ اب وہ خاتون، وہاں تو ایک عام معاشرہ ہے بے حیائی کا، اب وہ خاتون ان کی ہیڈ تھی، اب وہ ان سے باتیں کرتی، یہ اپنے کام کی نگاہیں جھکا کر بیٹھے رہتے۔ بعض اوقات وہ غصے ہو جاتے کہ تم آنکھ اٹھا کے دیکھتے کیوں نہیں مجھے، تو وہ خاموش رہتے۔ ہم سے پوچھتے کہ بھئی وہ مجھے کہتی ہے مجھ سے آنکھیں ملاؤ کہ بات کرو، تو میں کیا کروں؟ کہتے بھئی آنکھیں ملانے کی اجازت نہیں ہے نامحرم کو، وہ میری ہیڈ ہے۔ بھئی ہیڈ ہے تو ٹھیک ہے، مگر آنکھیں ملانے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو کام کی بات ہے بس اس کا جواب دو۔ تو وہ چند مہینے تک تو اس سے بڑی ناراض رہی، بڑی خفا رہی، مگر جب 4 سال کے بعد پی ایچ ڈی کی ڈگری اناؤنس کرنے لگی تو اس کو فرانس کا سب سے بڑا جو پی ایچ ڈی ڈگری کا اعزاز ہوتا ہے وہ دیا اس کو۔ اس خاتون نے جو شروع کے چند مہینے بہت اس سے غصے ہوتے،
اور اس نے اس کو کہا کہ جس طرح آپ نے مجھ سے پی ایچ ڈی کی ہے ایسے کسی نے بھی نہیں کی، اور میں آپ کی کام سے، آپ کی مہارت سے اور آپ کی محنت سے بڑی خوش ہوں، اور میں آپ کو سب سے بڑا جو ہے یہاں کا پی ایچ ڈی انعام ہے وہ گرانٹ کروں۔ اتنی متاثر ہو۔ جب مسلمان اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے تو غیر مسلموں پر بھی اثر ہوتا ہے۔ تو وہ جب آدمی نماز صحیح کر لے گا تو بھائی نگاہیں صحیح ہو جائیں گی، نگاہیں صحیح ہو جائیں گی تو اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ آج نگاہوں کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو گئے، کیونکہ نگاہوں کی بے احتیاطی یہ بے حیائی ہے، اور جب بے حیائی ہے تو بے حیا انسان اللہ کا قرب نہیں پا سکتا، اس سے اللہ کا قرب نہیں ملتا۔ آگے آ رہی ہے یہ حدیث، اسی حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اترتی ہے، کبھی گناہ نہ کرنا۔ تو یہ نگاہوں کا غلط استعمال یہ بے حیائی ہے، پھر اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے۔ تو اس لیے نماز کے اندر دھیان جمانے کا، خیالات ہٹانے کا ایک طریقہ نگاہوں کو صحیح رکھنا، جس رکن میں جہاں نگاہ جمانی ہے وہاں جمانا، اس سے نماز میں دھیان ہوگا، اور پھر اس کے بعد نماز بنے گی تو پھر باہر کی زندگی بھی بنے گی، پھر نگاہوں کا صحیح استعمال آئے گا۔ کانوں کا استعمال کیا ہے نماز میں؟ پھر دوسرا طریقہ کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی طرف کان لگانا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، جو پڑھ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، یعنی ہر جملہ کان میں پہنچ رہا ہے۔ اور بھائی کان میں کب پہنچے گا؟ جب کان متوجہ ہوگا۔ ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے بھائی پانی پلانا، اب اس نے جواب نہیں دیا تو وہ کہتا ہے بہرا ہے کیا؟ میں کہتا ہوں پانی پلا۔ ارے بھائی اس نے سن لیا، کہتے نہیں سنا نہیں، معلوم ہوا کہ اس نے سن کر توجہ نہیں دی، تو اس کا سننا ان سننا ہے، سنی ان سنی ہے۔ تو ایسے ہی اب جو میں پڑھ رہا ہوں اس کی طرف کان لگانا ہے کہ کیا پڑھ رہا ہوں۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم سبحانک اللہم وبحمدک پڑھتے ہیں تو ثنا بھی پڑھ جاتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھ جاتے ہیں، کانوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کیا پڑھ گئے۔ جب ہوش آتا ہے تو آگے سورج چل رہی ہوتی ہے کہ ارے اب سورج میں پہنچ گئے، پھر رکوع میں پہنچ گئے۔ تو دھیان جمانے کا دوسرا طریقہ، ایک تو نگاہوں کو جمانا ہے، دوسرا کانوں کو متوجہ کرنا ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کی طرف میں پوری توجہ ہو، یعنی جو الفاظ میری زبان سے ادا ہو رہے ہیں وہ میرے کان سنیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آواز بھی نکلے، صوت بھی نکلے، مطلب یہ ہے کہ زبان ہل رہی ہے، جبڑے ہل رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں، یہ قرأت ادا ہو رہی ہے۔ اب جبڑے بھی ہل رہے ہیں، ہونٹ بھی ہل رہے ہیں، زبان بھی ہل رہی ہے، تو ضرور کچھ قرأت ادا ہو رہی ہے، کچھ الفاظ ادا ہو رہے ہیں، اور کان کو اس کا پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ ادا ہو رہے ہیں۔ تو پوری توجہ ہوگی تو پتہ چلے گا کہ اب سبحانک اللہم پڑھا، وبحمدک پڑھا، وتبارک اسمک پڑھا، وتعالی جدک پڑھا، ولا الہ غیرک پڑھا۔ یہ سب کان سنیں، کان پوری طرح متوجہ ہوں ان الفاظ کی طرف جو زبان ادا کر رہی ہے، ہونٹ ہل رہے ہیں، جبڑے ہل رہے ہیں، تو کان اس کی طرف متوجہ ہو تو پتہ چلے گا کہ ہاں الفاظ یہ ادا ہو رہے ہیں۔ تو اب کان کا استعمال صحیح ہو گیا کہ کان پوری توجہ نماز کی طرف آ گئی۔ اب کان کا استعمال صحیح ہوا، اب جیسے ہی ہم باہر نکلے وہاں سے گانے کی آواز آئی تو ہم کان کو وہاں سے ہٹائیں گے، اور کسی جو ہے ناچنے کی آواز، گانے کی آواز اور دوسرے ساز ہیں ان کی آوازیں آنے لگی تو اب کان وہاں سے ہٹیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں لوگ ڈھول بجا رہے تھے، تو وہاں سے کانوں میں انگلیاں دیں اور دوڑتے ہوئے نکل گئے، اور آگے جا کے اپنے خادم سے پوچھا کہ اب آواز تو نہیں آ رہی؟ خادم نے کہا نہیں حضرت اب آواز نہیں آ رہی۔ تو پھر کانوں سے انگلیاں نکالی، کیونکہ کان نماز میں قرآن سننے کے عادی تھے، ذکر سننے کے عادی تھے، تو یہ چیز ان کو ایسی ناگوار گزری کہ کان بند کیے اور آگے چلے۔
تو ہمیں نماز میں اس طرح کان لگانے ہیں، پھر نماز بنے گی۔ پھر دیکھیے اس نماز سے 2 رکعت کے بعد آپ مانگے اللہ سے کیسا سکون ملتا ہے، کام بنے نہ بنے دل سکون میں آ جائے گا۔ تو ثنا سے لے کر یا تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک جو کلمے زبان سے ادا ہوئے کان اسے سنیں، یہ ہے دھیان جمانے کا ایک طریقہ۔ بھائی جب ایک توجہ نگاہوں کی طرف ہوگی، دوسری توجہ کان کی طرف ہوگی، تو بھائی اب خیالات آئیں گے کہاں؟ خیالات کے لیے جگہ ہی کہاں بچے؟ پھر نماز میں احسانی کیفیت پیدا ہوگی۔ تو ایک یہ صورت بتائی جاتی ہے دھیان جمانے کی نماز کے اندر، اور ایک صورت یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ سوچے کہ میں اگلا کلمہ کیا کہہ رہا ہوں۔ اب سوچ کو لا رہے ہیں کہ میں اب سبحانک اللہم کہہ رہا ہوں، اب اس کے بعد وبحمدک کہہ رہا ہوں، اب اس کے بعد وتبارک اسمک کہہ رہا ہوں، اس کے بعد وتعالی جدک کہہ رہا ہوں، اس کے بعد ولا الہ غیرک کہہ رہا ہوں۔ اب تعوذ پڑھوں گا، اب تسمیہ پڑھوں گا، اب سورہ فاتحہ کی یہ آیت پڑھوں گا، اب پورا دھیان ہر اگلے جملے کی طرف، اب یہ کہنے لگا ہوں، اب یہ کہنے لگا ہوں، اب یہ کہنے لگا ہوں۔ تو نگاہ بھی صحیح، کان کی سماعت بھی صحیح، اور سوچ بھی صحیح کہ اب میں یہ سوچ رہا ہوں، اب یہ کہہ رہا ہوں، اب یہ کہہ رہا ہوں۔ اب بتائیے نماز میں توجہ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ دھیان آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو آدمی جب اس طرح کوشش کر کر کے نماز کو صحیح کرے گا تو ہونے لگے گی نماز صحیح۔ یہ تھوڑی کہ نماز صحیح نہیں ہو سکتی، بس تھوڑی سی ہمت کرنی۔ اور پھر ایک خیال یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ خیال کرے، یہ تصور کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میری بات سن رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں۔ یہ سب اس کا استحضار کرے کہ میں نماز میں رکوع میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے میری بات سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں۔ اس تصور کو جمائیں، یہ احسانی کیفیت کی طرف جائے گا۔ اب اسے احسانی کیفیت ملے گی کہ بار بار یہ سوچے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں۔ بار بار اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک بار بار اس تصور کو جمائیں۔ اب دیکھیے نگاہیں بھی صحیح، کان بھی صحیح، سوچ بھی صحیح، اور بار بار اس بات کا مذاکرہ ذہن میں آئے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک صورت یہ بتائی جاتی ہے کہ نماز کا ترجمہ یاد کرے اور ترجمے کا استحضار کرے کہ سبحانک اللہم کا ترجمہ کیا ہے، وبحمدک کا ترجمہ کیا ہے، وتبارک اسمک کا ترجمہ کیا ہے۔ ہر جملے کا ترجمہ یاد ہو، اور یہ سمجھے کہ اب میں یہ کہنے لگا ہوں، اس کا ترجمہ یہ ہے، اب یہ کہنے لگا ہوں، اب اس کا ترجمہ یہ ہے۔ سبحان ربی العظیم کا ترجمہ یہ ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کا ترجمہ یہ ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کا ترجمہ یہ ہے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ یہ ہے۔ ترجمے کا دھیان، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے نماز بنے گی۔ اور بھائی مسلمانوں کو اس طرف دھیان دینا ہے، یہی سب کچھ ہے، اور یہی صحیح ہو گئی تو پھر اللہ سے لینے والا بن گیا۔ پھر یہ دنیا کی بکھیڑوں سے اس کی توجہ ہٹتی چلی جائے گی، پھر یہ دنیا کی رونقیں اسے بالکل بیکار لگیں گی۔ یہ جو آج ہماری توجہ کہ میرے پاس اچھی گاڑی ہونی چاہیے، اور میرے پاس اچھا لباس ہونا چاہیے، اور میرے پاس یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ جو دنیا کی رنگینیاں ہمیں متاثر کر رہی ہیں، ہم نے دین کی رنگینی دیکھی نہیں کہ دین میں کیا رنگ ہے، نماز میں کیا چاشنی ہے، نماز میں کیا لطف ہے، نماز میں کیا مزہ ہے، یہ دیکھا نہیں ہے تو ہمیں یہ چیزیں اچھی لگتی۔ اب دیکھیے نوجوان یا پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہے ہیں، گھٹنے کی طرف سے پینٹ پھٹی ہوئی، ہم نے کہا ارے بھائی یہ پھٹی ہوئی پینٹ، کہتے ہیں یہ فیشن۔ تو پھٹی ہوئی پینٹ کا فیشن، اس کو اختیار کرنا آسان ہے، حالانکہ کتنا عیب لگ رہا ہے، دونوں گھٹنے ننگے، اس دونوں گھٹنے کھلے ہوئے،
اور پینٹ پہنا ہوا. انہوں نے کہا بھائی یہ کیوں پھاڑ دیا آپ نے؟ کہا یہ فیشن. اب بتائیے پھٹی ہوئی پینٹ پہننا فیشن ہے تو اس فیشن میں یہ پھٹی ہوئی پینٹ پہننا آسان ہو گیا اور اس میں مزہ آ رہا ہے اس کو, اور اس کو سمجھ رہا ہے کہ میری عزت افزائی. پھٹی ہوئی پینٹ میں عزت ڈھونڈتا ہے. اور اس طرف دین کی طرف نماز کی طرف دل لگتے ہی نہیں, اس میں مزہ آتا ہی نہیں. پھٹی پینٹ پہننے میں مزہ آ رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ فیشن ہے. یہ پھٹی ہوئی پینٹ اس نے پیسوں سے خریدی ہوگی, یعنی پیسوں سے خریدی, پیسے دے کر اس نے یہ چیز لی اور اس کو عزت افزائی کا ذریعہ سمجھا. تو یہ بےہودہ چیزوں میں پھر دل لگتا ہے. اگر ہم صحیح رخ پہ دل کو نہیں ڈالیں گے تو پھر ان چیزوں میں لگے گا. دیکھیے کس طرح نوجوان بیچارے ان معاملہ میں لگے. یہی نوجوان اگر یہ نماز کو سنوارنے میں سدھارنے میں لگ جائیں, پھر دیکھیے ان کی جوانی کیسی قیمتی بنتی ہے اور اللہ کی طرف سے ان پر کیسی رحمتیں برستی. تو بہرحال یہ جو نماز کی تاکید ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, بھائی یہ بہت بڑی دولت ہے, اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. ہمارے معاشرے میں جو آج بگاڑ ہے, فساد ہے, اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ عمومی طور پر ہم نے نمازیں چھوڑ دی ہیں. اگر یہ حاکم سارے اولو الامر نمازی بن جائے, عدالتوں میں نمازی اور حکومتوں میں نمازی اور عدلیہ میں نمازی, فوج میں نمازی, ہر جگہ نماز پڑھنے والے ہوں, حاکم بھی نماز پڑھنے والے, محکوم بھی نماز پڑھنے والے, ایک عمومی فضا نماز کی بن جائے, پھر دیکھیے رحمتیں کیسی برستی. اور باطل چاہتا یہ ہے کہ یہ مسلمان نماز کی طرف آئیں. یہ نماز کی طرف آ گئے تو اللہ سے ان کا ربط جڑ جائے گا, یہ اپنے خالق اور مالک سے رابطہ بنا لیں گے. ان کا رابطہ اس ذات سے ہو گیا تو پھر ہمارا بیڑا غرق ہو جائے. اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو نماز سے دور کر دیں. لہٰذا دیکھ لیجیے کہیں بھی نماز والے نظر نہیں آتے الا ماشاء اللہ. مساجد میں کیا حال ہے, فجر میں کیا حال ہے, دیکھ لیجیے. تو اس لیے نماز کی طرف توجہ بھی کرنی ہے, دھیان بھی کرنا ہے. ہر گھر کا ہر فرد نمازی ہو اور اس طرح دھیان جمانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ نمازوں میں مزہ بھی آئے گا, دھیان بھی جمے گا اور نماز کے پورے انوار برکات بھی انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوں گے. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا تَتْرُكْنَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا, کہ دیکھو فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا. فَإِنَّ مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا, کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے, فَقَدْ بَرِيَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ, تو یہ اللہ کے ذمے سے بری ہو جاتا ہے. پھر یہ بڑے خطرے میں آ جاتا ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے. اور پھر فرمایا وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا, اور شراب ہرگز نہ پینا, کیونکہ یہ ہر بے حیائی کی جڑ ہے. یعنی شراب کے ذریعے آدمی بے حیائی میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ہرگز شراب نہ پینا. اور فرمایا کہ یا قول معصیہ, گناہوں سے پوری طرح پرہیز کرنا, کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اتر آتی ہے. اور میدان جہاد سے بھاگنے سے بچنا. اگرچہ سارے لوگ ہلاک ہو جائیں, مر جائیں, پھر بھی میدان جہاد سے نہ بھاگنا. اور جب کسی علاقے میں وبا آ جائے, لوگ مرنے لگیں اور تو اس علاقے میں ہو تو وہیں رہنا, وہاں سے نکلنا نہیں. اور فرمایا کہ اپنے گھر والوں پر اپنے عمدہ اور حلال مال میں سے خرچ کرنا, اور ان کو ادب سکھانے کے لیے ان سے لاٹھی نہ ہٹانا, اور ان کو اللہ کا ڈر بٹھانا ان کے دل میں. وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ, ان کو ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر بٹھانا. بھئی اللہ کا ڈر بٹھانا ہے گھر والوں کے دلوں میں, ان کی تربیت کرنی ہے. یہ ہمارے نبی ہمیں تاکید فرمایا. اور اپنے پیارے آقا کے ان فرامین پر ہم مسلمان عمل نہیں کریں گے تو کون کرے. یہ ہمارے پیارے آقا ہمارے فائدے کے لیے ہمیں سمجھا رہے. اس لیے ہمیں اپنے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد ولک الشکر, اللہم لک الحمد ولک الشکر,
اللهم لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا اللہ ہمیں سچا پکا نمازی بنا دیجیے، اے اللہ ہمیں نمازوں میں دھیان نصیب فرما دیجیے، دھیان والی احسانی کیفیات والی نماز ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ جس طرح آپ کے پیارے بندے نماز پڑھتے ہیں، آپ کے محبوب اور مقبول بندے نماز پڑھتے ہیں، اے اللہ ایسی نمازیں ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ نے اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی سعادت ہمیں دی ہے اور ہم ان سے بڑے غافل ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے، ہماری یہ غفلت دور فرما دیجیے۔ عمومی طور پر نماز کا ماحول اللہ آپ بنا دیجیے۔ یا اللہ یہ نواب شاہ میں جو اجتماع ہو رہا ہے اسے آپ اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے، سارے عالم میں ہدایت کے آنے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ہر گھر میں اعمال دعوت کی فضا بننے کا ذریعہ اس اجتماع کو بنا دیجیے۔ اے اللہ نمازوں میں دھیان حاصل ہونے کا ذریعہ اس اجتماع کو بنا دیجیے۔ اس اجتماع کے ذریعے عالم اسلام میں خیر کی ہوائیں چلا دیجیے۔ اے اللہ ہزاروں مسلمان ایک زمین پر جمع ہیں، اے اللہ دین کی نسبت سے جمع ہیں، ان کی اور کوئی غرض نہیں، آپ ان کے اس جمع ہونے کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نسبت سے جمع ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے ان کا جمع ہونا قبول فرما کر ہدایت کی ہوائیں چلا دیجیے، خیر کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ شر کے دروازے بند فرما دیجیے، ہر جگہ اے اللہ ہدایت کے ہوائیں چلا دیجیے، خیر کے، عافیت کے، سلامتی کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ اس اجتماع کے ذریعے سارے دین کے جتنے تقاضے ہیں دین ساری دنیا کے، اے اللہ یہ اس اجتماع سے پورے کرا دیجیے اور خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ سب کو اپنے حفظ و پناہ میں رکھیے، ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دیجیے، روحانی ضرورتیں بھی اپنے غیبی خزانے سے پوری فرما دیجیے، ظاہری ضرورتیں بھی اپنے غیبی خزانے سے یا اللہ پوری فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں نمازوں میں دھیان جمانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، نمازوں میں ہماری آنکھیں، ہماری نگاہیں، ہماری سماعت، ہماری سوچ صحیح رخ پر آ جائیں۔ اے اللہ بہت عرصہ ہو گیا نماز پڑھتے ہوئے، اب اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، تمام مسلمانوں کو پھر سے نمازی بنا دیجیے، ہمارے اولو الامر کو بھی نمازی بنا دیجیے۔ اے اللہ حاکموں کو، محکوموں کو، سب کو اے اللہ نمازی بنا دیجیے، ہمارے ملک میں اللہ نماز کی فضا بنا دیجیے، ہر ایک کو نمازی بنا دیجیے۔ آپ اپنے فضل سے اللہ مسلمانوں کے دلوں میں نماز کی اہمیت پیدا فرما دیجیے۔ آج باطل نے ایسی سازشیں کی کہ مسلمانوں کے دلوں سے نماز کی اہمیت ہی مٹا دی۔ یا اللہ آپ ہی خیر کے فیصلے فرما دیجیے، پھر سے نماز کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کی نیک تمناؤں کو، جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے، سب کے مسائل کو حل فرما دیجیے، سب کی مشکلات آسان فرما دیجیے، جو رشتے ناطے کے اعتبار سے پریشان ہیں ان کو جوڑ والے، نباہ والے، محبتوں والے رشتے عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر گھر میں پیار کی، محبت کی فضائیں قائم فرما دیجیے، سب کے دلوں سے نفرتیں دور فرما دیجیے، محبتوں کو پروان عطا فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ یا اللہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے، کروڑوں درود و سلام ہماری طرف سے ہمارے آقا کو پہنچا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی کیفیات میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درد میں سے، غم میں سے، فکر میں سے، کڑھن میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی میلان، قلبی لگاؤ، قلبی تعلق عطا فرما دیجیے، قلبی انسیت عطا فرما دیجیے، سنت کو ہمارے رگ و ریشے میں سما دیجیے، بسا دیجیے، اتباع سنت کے سانچے میں ہمیں ڈھال لیجیے۔
اے اللہ سر سے پیر تک سنتوں کے سانچے میں ہمیں ڈھال لیجئے، سنتوں کو رواج عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے معاشرے میں سنتوں کو رائج فرما دیجئے، حضور کی سنتوں کو ہر جگہ رواج عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين آمين برحمتك